اب جو اگلی ایکسپلینیشن جس کی طرف میں انشاءاللہ اسی سورۃ الماعون کی آیت نمبر 2 کے تھرو بڑھوں گی، جس پر اسکالرز نے انڈر دس سیم آیا بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب انسان مسلمان قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے اور وہ جب گہرائی کے ساتھ قرآن کی ایڈوائسز کو لیتا ہے تو اس کو پھر ایک آیت سے ایک نہیں کئی ایڈوائسز مل جاتی ہیں. جہاں ہم نے کل اتنی زیادہ یتیم کی مینٹل سٹیٹ کی بات کی، اس کے بروکن ہونے کی بات کی، اس کے ایموشنلی ڈپرائیوڈ ہونے کی بات کی، آپ میں سے جن بہنوں نے کل کلاس اٹینڈ کی ہے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے کسی یتیم بچے کا جو اس کی کیفیت ہوتی ہے. اسی ریفرنس سے اسکالرز نے اسی پوائنٹ کے اوپر یہ بھی بات کی ہے کہ ہمیں یہ بات بھولنا نہیں چاہیے کہ جب ہم اسلام کے اندر یتیم کا مقام دیکھتے ہیں تو وہ پڑھنے والا یا وہ قرآن سننے والا جس نے اپنے آپ کو کبھی الحمدللہ اس سٹیٹ میں نہیں پایا، بلکہ اس نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہاں والد بھی ہیں اور وہاں والدہ بھی ہیں، یعنی والدین کی نعمت اس کو نصیب ہوئی ہے، تو اس کو اللہ کا اس بات پر یقیناً شکر ادا کرنا چاہیے اور اس نعمت کا اس کو حق ادا کرنا چاہیے. اس لیے کہ جو انسان جو بچہ ان والدین کی نعمت سے محروم ہوتا ہے یقیناً وہی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جس سے وہ ڈپرائیوڈ ہیں. والد کا ہونا کتنی بڑی نعمت ہے جس کی وجہ سے اللہ کے بعد انسان کو اس زمین پر کافی حد تک پروٹیکشن مل جاتی ہے، اس زمین کے اوپر ایک بہترین یو کین سے سائبان مل جاتا ہے. تو ہم سب کے لیے یہاں پر ایک بہترین سبق یہ ہے کہ جہاں ہم یتیموں کے بارے میں ان کے رائٹس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں وہاں سائملٹینیسلی another very important factor to note کہ اپنے والدین کی بھی قدر کریں. اگر اللہ نے آپ کو یتیم نہیں بنایا، اگر اللہ نے آپ کو بچپن میں والدین کی نعمت عطا کی، اگر وہ اس وقت حیات ہیں، اللہ نے آپ کے ساتھ ان کو رکھا ہے، یا اس وقت آپ کے گھر میں نہیں ہیں، ماں بیٹی ہوتے ہوئے آپ شادی شدہ ہیں، ایون دین اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کریں. آپ ان میرڈ ہیں یا آپ میرڈ ہیں، ماں باپ کے ساتھ کبھی بھی اونچی آواز میں بات نہ کریں. اور یہ باتیں سب وہ ہیں جو ہم سب کو الحمدللہ معلوم ہے، لیکن وہی بات ہے کہ انسان ہونے کے ناطے ہم بھول جاتے ہیں. تو قرآن ریمائنڈر ہے، قرآن ذکرہ ہے، بار بار اپنے آپ کو یاد کرا کے ہم ان چیزوں کے تھرو اپنے عمل میں بہتری لا سکتے ہیں. نہ ان کو جھڑکیں، نہ ان سے اونچی آواز میں بات کریں، ان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں، ان کے ادب اور احترام کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں. اور جہاں ہم والدین کی بات کرتے ہیں وہاں کئی ٹاپکس پر پہلے بھی ہم نے اس ٹاپک پر بات کی ہے کہ جہاں اپنے والدین عورت ہوتے ہوئے ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے، وہاں شوہر کے والدین کا بھی ادب اور احترام اپنی جگہ ہے. اسلام وہ دین ہے جس میں بزرگ کا اکرام ہے، بزرگ کی رسپیکٹ کرنے کا کہا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مفہوم کے مطابق جس معاشرے کے اندر بزرگوں کا اکرام کیا جاتا ہے وہ معاشرے فلرش کرتے ہیں. تو جہاں اپنے والدین کی قدر کریں وہاں پر کوشش کریں کہ اپنے شوہر کے والدین کو بھی عزت دیں، ان کو رسپیکٹ دیں. اور کب ان کو رسپیکٹ دیں، اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جو مجھے لگ رہا تھا کہ آئی تھنک دیٹ ٹوڈے از دا بیسٹ ڈے ٹو ڈسکس دیس تھنگ، کیونکہ ہم اس وقت والدین کی نعمت کو بھی انڈر یتیم کے ٹاپک کے سمجھنا چاہ رہے ہیں. چاہے آپ کے ماں باپ ہیں یا آپ کے شوہر کے ماں باپ ہیں. بعض اوقات بچیاں یہ کہتی ہیں کہ میرے والدین، اپنے والدین کے بارے میں تو سننے کو کم ہی ملتا ہے، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں. بعض اوقات بچیاں کہتی ہیں کہ میرے والدین مجھے میرے حقوق سے ڈپرائیو کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے مجھے غصہ آ جاتا ہے، وہ مجھے اپنی مرضی کے مطابق جہاں میرا حق بنتا ہے وہاں مجھے نہیں دیتے ہیں، اس کی وجہ سے میرے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے یا میں انوئے ہو جاتی ہوں. تو یاد رکھیں ایک بات ہمیشہ، والدین آپ کے ساتھ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں، یہ بات تو میرا خیال ہے اتنی مرتبہ میں نے بولی ہے کہ اب آپ میں سے بہت سی خواتین کو وہ جملہ میرا کہ میں کس کنسٹرکشن پر بولتی ہوں وہ آپ کو یاد ہو ہی گیا ہوگا. ماں باپ کی تربیت ہم نہیں کر سکتے اور نہ ہمیں ماں باپ کی تربیت کرنے کے لیے زمین پر اتارا گیا ہے اور بھیجا گیا ہے. تو ماں باپ آپ کے حق ٹھیک ٹھیک ادا کر رہے ہیں یا ماں باپ آپ کے حق ٹھیک ٹھیک ادا نہیں کر رہے. ایسے بھی ایکسیپشنل کیسز ہیں، یقیناً ایسے والدین ہوتے ہیں جہاں وہ اولاد کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں، اور زیادتی بھی بعض اوقات وہ بہت بڑی کر جاتے ہیں، لیکن یہ مائنورٹی کیسز ہیں. میجورٹی ماسز کے اندر آپ والدین کو دیکھ لیں، آپ اپنے والدین دیکھ لیں، آپ اپنے آس پاس والدین کو دیکھ لیں، اگر آپ خود ماں ہیں تو آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں.
ماں باپ اپنی جان لگا دیتے ہیں اپنی اولاد کی خواہشات اور ضروریات اور ان کے آرام کو پورا کرنے کے لیے. ایک چیز خود بھی سمجھ جائیں اور آس پاس بھی سب کو سمجھا دیں. ماں باپ ہیں تو آپ کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ایک اینگل سے، بہت بڑے اینگل سے، کہ خدمت کریں اور جنت کما لیں. اور ماں باپ ہیں تو ان کا اکرام کرنا ہم سب کے اوپر لازم ہے اور فرض ہے. اللہ نے قرآن میں شرک کے بعد کئی مقامات کے اوپر جو دوسرا رائٹ اور دوسرا حق بیان کیا ہے وہ والدین کا کیا ہے. تو جب والدین آپ کے حق ادا کر رہے ہیں تو بھی، اور والدین آپ کے مطابق آپ کے حق نہیں ادا کر رہے تب بھی آپ نے ان کی رسپیکٹ کرنی ہے. تب بھی آپ ان کو جھڑک نہیں سکتے، تب بھی آپ ان سے ڈانٹ کر بات نہیں کر سکتے ہیں. ماں باپ سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے جیسے آپ کو کسی بھی انسان سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم نے اختلاف کا ادب نہ سیکھا، اس لیے کہ آپ جب کلاسیکل اسکالرس کو پڑھتے ہیں، آپ جب اصول الفقہ کو پڑھتے ہیں، آپ جب اسلامک سائنسز کو، علوم القرآن کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اسکالرز نے اس کو بھی سکھایا ہے اپنے شاگردوں کو کہ اختلاف کرنے کا بھی ایک ادب ہوتا ہے. جب ہم دین کے معاملات میں اختلاف کرنے کا ادب نہیں جانتے ہیں تو پھر ہم اپنے گھروں کے اندر اختلاف کا ادب سمجھ نہیں پاتے ہیں. تو ماں باپ سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ اختلاف ریلیجس اینگل سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کیونکہ ماں باپ صحیح ہو سکتا ہے، ماں باپ کی رائے صحیح ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ماں باپ کی رائے صحیح نہ ہو، انسان ہے، ہو سکتا ہے علم نہ ہو ان کے پاس اور آپ کے پاس علم آ گیا ہو. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ماں باپ کا علم ٹھیک نہیں ہے اور آپ ان سے ریلیجیس اختلاف رکھ رہی ہیں تو اب کیا آپ کے پاس اتھارٹی آ گئی کہ اب آپ جیسے چاہیں ان سے بات کریں، یا جیسے چاہے آپ ان کو ٹریٹ کریں، یا جیسے چاہے آپ ان کو استانی بن کر سمجھانے کی کوشش کریں؟ اختلاف اپنی جگہ پر، ڈس رسپیکٹ کی اجازت کسی بھی صورت میں نہیں ہے. یہ وہ نعمت ہے جس کے جانے کے بعد انسان کو زیادہ تر اس نعمت کا قدر آنا شروع ہوتی ہے، ورنہ اکثر و بیشتر ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہر نعمت کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ جب نعمت چلی جاتی ہے تو ہمیں اس کی قدر آتی ہے. اور ماں باپ کے ساتھ یہ سب سے زیادہ اپلائی کرتا ہے. آپ اپنے بچوں کو دیکھ لیں، آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، آپ اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھ لیں کہ ماں باپ کی قدر ان کے جانے کے بعد آتی ہے. ان کے جانے کے بعد یاد آتا ہے کہ کتنا بڑا ایک نعمت کا پہاڑ تھا جو سر پر تھا، جو ان کے جانے کے بعد بالکل ایک دم سے ختم ہو جاتا ہے. تو ماں باپ چاہے آپ سے اختلاف کرتے ہیں ریلیجس طور پر، چاہے ماں باپ آپ کے حق نہیں ادا کرتے، آپ کو جب اللہ تعالیٰ اتھارٹی دے دے، جب اللہ آپ کو نعمتیں دے دے، تو اب آپ نے والدین کے حقوق ادا کرنے ہیں. آپ کے پاس یہ ذی الحج کا موقع ہے. اگر آپ کے والدین حیات ہیں، آپ خوش قسمت ہیں. جہاں ہر نیکی کا اجر کئی گنا زیادہ ہے ان دنوں کے اندر، وہاں یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ انسان اپنے والدین کی خدمت کرے، انسان ان سے پیار سے بات کرے، انسان ان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے، انسان ان کے ساتھ جہاں زیادتی ہوئی ہے وہاں معافی مانگنے کی طرف آگے بڑھ جائے. تو یہ ذی الحج کا مہینہ ہے. اگر کسی کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ناراض نہیں ہے، ماں باپ تو کم ہی ناراض ہوتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے ریئلائزیشن ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں نے دل دکھایا تھا، تو اب ہمارا کام ہے کہ ہم بہترین طریقے سے اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کریں، سوری بولیں، پاس جا کے بیٹھیں، ہاتھ دبا دیں، پاؤں دبا دیں، ان سے کہیں ہم آپ کے لیے کچھ بنا دیں، خرید کے کچھ لے آئیں، جو آپ کی کیپیسٹی میں پاسبل ہے اور جو ان کی اس وقت ضرورت ہے وہ کرنے کی کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ترمذی میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فأدع ذلك الباب او احفظه. والد جو ہیں وہ جنت کا مڈل گیٹ ہیں، یعنی کسی بھی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر جب آپ اور ڈیک کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مڈل گیٹ کا مطلب یہ ہے کہ it will directly lead you towards the best and juicy part of the Jannah. جب آپ اس کو سمجھتے ہیں تو آپ کو یوں سمجھ آتا ہے کہ جب آپ والد آپ کے لیے جو ہیں اور ان کی جو رضامندی ہے، ان کا جو پلیجر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ آپشن دیا ہے کہ جب آپ والد کی رضا کما لیتے ہیں، ان کو خوش کر دیتے ہیں، تو اصل میں آپ جنت کے مڈل گیٹ سے داخل ہونے کی صلاحیت میں آ جاتے ہیں. اللہ آپ کو یہ موقع دے گا کہ آپ اس کو استعمال کریں اور پھر آپ روز محشر جنت کے مڈل گیٹ سے جنت میں داخل ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اوپر ہے فَإِن شِئْتَ، تو اگر تم چاہو
फ़अज़िल बाब, तुम चाहो तो इसको थामे रहो, यानी उनकी खिदमत करो, उनको खुश करो, औ उनको उसको रिजेक्ट कर दो, सॉरी फ़अदी आता है किसी चीज को छोड़ देने में, तुम चाहो तो उसको छोड़ दो, यानी उनको डिसरिस्पेक्ट करो, उनकी खिदमत ना करो, उनकी बात ना मानो, औ इहफ़ज़ हो, और तुम चाहो तो इस दरवाजे की हिफाजत करो, इस कंडीशन के साथ कि तुम दुनिया में अपने वालिद को खुश करने की कोशिश करो। सुनन निसाई के अंदर हदीस आती है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा एक सहाबी आए और वो एक गज़वे पर जाने की इजाजत लेने आए थे, एक्सपीडिशन पर जाना चाह रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी से पूछा, क्या तुम्हारी माँ है? हल लका मिन उम्मिन, क्या तुम्हारी अम्मी हैं? उन सहाबी ने कहा, क़ाला नअम, जी हाँ या रसूल अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फल्ज़िमहा फ़इन्नल जन्नत तहत रिजलैहा, इसका मतलब है स्टे विद हर, उनके पास रहो। फल्ज़िमहा, उनके साथ वक्त गुजारो, तुम पर लाजिम है कि स्टे विद हर, और उनके पाँव के नीचे जो है वो अल्लाह ताला ने जन्नत रखी है। फ़इन्नल जन्नत तहत रिजलैहा, उनके दोनों पाँव के नीचे तुम्हारे लिए जन्नत मौजूद है। तो ये वो, और इस तरह की कई अहादीस आपको मिलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस आती है अदब अल मुफरद में, आपने फरमाया, रिदल रब्बी फी रिदल वालिद व सखित अल रब्बी फी सखतिल वालिद, अल्लाह की रजा वालिद की रजा में है, और अल्लाह का एंगर सखत गुस्से का एक फॉर्म है, व अल्लाह का एंगर, अल्लाह का गजब वालिद के गुस्से में है। बहुत सी शरह लिखने वाले मुहद्दिसीन ने वालिद के मुकाम पर बाज जगह सिर्फ वालिद को रखा है, और बाज मुहद्दिसीन ने इसकी शरह लिखते हुए इसमें वालिदैन दोनों को कंसिडर किया है। बट द पॉइंट इज दिस कि देखें, अम्मा तो छोटी छोटी बातों पर भी नाराज हो जाती है ना, वालिद छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होते हैं। और अगर वालिद नाराज होते हैं इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ी गलती हुई है, और जब कोई बड़ी गलती हुई है तो जब तक अब्बा नहीं मान जाते हैं इसका मतलब है कि अल्लाह ताला भी नाराज रहते हैं। सो ऑल द चिल्ड्रन दोज आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ, और मुझे मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी बच्चियां सुनती हैं, अगर अम्मी अब्बू नाराज हों, अब्बा नाराज हों, देन इट्स बेटर टू गो एंड से हिम सॉरी। आजकल के बच्चों को कहना पड़ता है कि जाकर सॉरी बोल कर आओ। तो मैं अम्मियों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको लगे कि आपके बच्चे को सॉरी खुद जाकर बोलना चाहिए और वो नहीं बोल रहा, तो अब उसके सॉरी बोलने के इंतजार में आप छोड़ ना दें, बल्कि जाएं और उसको कहें कि जाओ जाके अब्बा को सॉरी बोल कर आओ, बिकॉज बच्चों को सिखाना पड़ता है। हमारे टाइम के बच्चे थोड़े मुख्तलिफ थे, आप में से वो सब खवातीन जो खुद इस वक्त माएँ हैं और आपके अपने बच्चे आपके सामने हैं, आपको अपना बचपन याद होगा जब हमारे अम्मियां नाराज होती थी, अब्बा तो रेयरली नाराज होते थे ना, जब अम्मी नाराज होती थी तो हम अम्मी के पीछे पीछे फिरते थे, अम्मी माफ कर दें, अम्मी सॉरी, अम्मी सॉरी। और आजकल के बच्चे बिल्कुल पीछे आते नहीं है, बिकॉज उनको लगता है कि मुझसे गलती ही नहीं हुई है। तो ये वाला एटीट्यूड अगर बच्चों में है तो इट्स ओके, हम माँ बाप हैं, हमारा काम है कि हम उनको कॉन्स्टेंटली ये सिखाते रहें कि उनको कहाँ पर अपने माँ बाप को किस तरह से मुकाम देना है। तो ये अहादीस हमारे सामने कॉन्स्टेंटली ऐसी कई आते हैं कि जिसमें हमें इंसेंटिव दिया गया है कि इस नेमत का हम भरपूर फायदा उठाएं और हम इस नेमत के पाने के बावजूद महरूम ना रह जाएं, इसलिए कि अल्लाह ने इस नेमत के सामने उफ तक करने से मना फरमाया है। तो जिसके वालिदैन हयात हैं, मैं फिर कह रही हूँ, उनकी जिंदगी में अपनी जन्नत को कमाने की फिक्र करें, उनसे दुआएं लें, उनकी दुआएं आपको अपनी आखिरी सांसों तक बरकत की शक्ल में अपने आसपास बहुत करीब महसूस होती रहेंगी। और अगर किसी के वालिदैन उससे नाराज हैं तो ये बेहतरीन मौका है जाकर उनको सॉरी बोलने का, जाकर उनसे अपना मामला दुरुस्त करने का। इस दिनों में की गई नेकी का अजर कई गुना है, एंड वाइस वर्सा, लिसन केयरफुली, इस दिनों में की गई नेकी का अजर कई गुना है, एंड वाइस वर्सा, लिसन केयरफुली, इन दिनों में अगर आपने माँ बाप का दिल दुखाया तो फिर आपके लिए उस गलती का जो स्टेचर है वो और बड़ा हो जाएगा। तो बी केयरफुल कि बिला वजह आपको जो है वो माँ बाप के साथ बदतमीजी करने का मौका ना मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनन इब्ने दाऊद में हमें कुछ ऐसे अल्फाज दिए हैं। आपने फरमाया, इरजे अलैहिमा फअदहिकहुमा, वापस लौटो, इरजे वापस लौटो। हम पढ़ते हैं ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये वही है, राजिऊन से ही इरजे। आपने फरमाया वापस पलटो, अलैहिमा, दोनों पर। किन दोनों पर? अपने वालिदैन पर, यानी गो बैक टू योर पेरेंट्स। फअदहिकहुमा, जाओ और उनको जाके हंसाओ, कमा अब कई तहुमा, जैसे तुमने उनको रुलाया है।
جو یہاں ینگ مدرز ہیں شاید ان کو سمجھ نہ آئے کہ بچے ہمیں کیسے رلاتے ہیں، لیکن جو بزرگ مائیں ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتی ہیں کہ بعض اوقات اولاد جوان ہو کر، خاص طور پر بیٹے جوان ہو کر ماں باپ کے ساتھ جھڑکنے کا معاملہ ایسے کرتے ہیں کہ ماں باپ پھر اکیلے میں، تنہائی میں یا ان کے سامنے بھی روتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قدم پر گائیڈنس موجود ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جیسے ان کو رلایا ہے اب ویسے ہی جا کر ان کو ہنساؤ۔ ہم ٹینٹرم شروع کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ان کی غلطی تھی، ہم کیوں ان کو جا کر جو ہے وہ چپ کرائیں، یا وہ نعوذ باللہ بہت خواتین غصہ کرتی ہیں اور اس غصے کے اندر ہی ظاہری بات ہے وہ اپنے غصے کے ساتھ ہی میسج مجھے بھی کر دیتی ہیں، جس سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج کل اس بات پر بھی اولاد کو غصہ آتا ہے کہ ہمارے ماں باپ بدعات میں انوالو ہیں۔ دس از ناٹ دا پوائنٹ ٹو میک یور سیلف اینگری آن دیم۔ اگر وہ اس وقت اس جگہ پر ہیں تو یاد رکھیں آپ اور میں بھی اس جگہ پر ہوتے اگر اللہ نے ہمیں علم کے سامنے نہ لا کر بٹھایا ہوتا، علم کو سنانے کے لیے سلیکٹ نہ کیا ہوتا۔ تو یہ کوئی طریقہ اور انداز نہیں ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے اوپر غصہ کرنے لگ جائیں کیونکہ وہ بدعات میں انوالو ہیں۔ وی ہیو نو رائٹ۔ ہم کہہ سکتے ہیں، ابھی تو میں نے کہا ہم ان کی تربیت نہیں کر سکتے، ہم کہہ سکتے ہیں، اور جیسے آپ اپنی اولاد کو کہتے ہیں وہ ان لمیٹڈ کہنا ہوتا ہے، ماں باپ کو ان لمیٹڈ ٹائمز نہیں کہتے ہیں۔ ایک دفعہ کہہ دیا، پھر کبھی موقع آیا تمیز اور ادب کے دائرے میں پھر دوبارہ کہہ دیا، اینڈ دین لیو دا میٹر، لیو دا میٹر۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا صحیح چیز کے لیے وقت دل کھول دے۔ بعض اوقات اولاد یہ سمجھ کے ماں باپ کی عزت نہیں کرتی کہ یہ خود جو ہیں یہ اسلام میں اللہ کے رسول کو اللہ کے رسول کا مقام نہیں دیتے، یا اللہ کو نعوذ باللہ اللہ کا مقام نہیں دیتے، یا یہ نعوذ باللہ مزار پر جاتے ہیں تو شرک کرتے ہیں۔ یاد رکھیے جب کبھی شیطان آپ کو ماں باپ سے بدگمان کرنے کی کوشش کرے تو اپنے آپ کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد کرا دیجئے، اس لیے کہ حضرت سعد ہی تھے جن کی والدہ کے بارے میں آپ نے کئی مرتبہ سیرت کا واقعہ سنا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ محمد کا دین چھوڑو ورنہ میں ہنگر سٹرائک پر چلی جاؤں گی، اور وہ چلی بھی گئی تھی ہنگر سٹرائک پر۔ اور تقریباً مختلف نیریشنز کے تھرو پتہ چلتا ہے سیرت ابن اسحاق کے مطابق کہ انہوں نے اپنی ہنگر سٹرائک اتنی سیویئر کر دی تھی کہ شی واز اباؤٹ ٹو ڈائی، اور اس حالت میں بھی جب ان کے بیٹے ان کے پاس آتے تھے تو وہ یہی کہتی تھیں کہ میں کچھ کھاؤں گی نہیں، میں کچھ پیوں گی نہیں جب تک کہ تم محمد کے دین کو نہیں چھوڑو گے۔ ایسی صورتحال میں حضرت سعد بن ابی وقاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کی یہ سٹیٹ بتاتے ہیں، مشرک والدہ ہیں ان کی، اور اسلام کا انکار کرنے کی بات کر رہی ہیں، رسول کو ڈینائی کرنے کی بات کر رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آیات نازل فرما دیتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے انسان کے اوپر لازم کیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ جو بھی کرے احساناً، جسٹ گیو یور بیسٹ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا بات کرو تو بیسٹ طریقے سے بات کرو، جواب دو تو بیسٹ طریقے سے جواب دو، کام کرو تو بیسٹ طریقے سے کرو، چائے بنا کر دو تو بیسٹ طریقے سے دو، نہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ Whatever you will do with excellence. Whatever you will do with احسان۔ بعض اوقات بیٹے جو ہیں وہ ماں باپ کو کار اور ڈرائیور دے کر احسان جتاتے ہیں کہ دے دی بس آپ کو ایک دن پورا دن کے لیے گاڑی، اب آپ کو اگلے مہینے ملے گی، اب نہیں مل سکتی ہے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اسلام اور قرآن کے سامنے آ کر بیٹھنے سے ہی معلوم ہو سکتی ہیں، تو بہتر ہے کہ اس نعمت کا بہترین فائدہ اٹھائیں بجائے اس کے کہ یہ وقت اور یہ نعمت ہاتھ سے چھن جائے اور پھر ہمیں محسوس ہو کہ ہم نے کیا لاس کیا ہے۔ والدین جیسی اولاد سے محبت کرتے ہیں، دنیا میں کوئی آپ سے ویسی محبت کر نہیں سکتا، یہ میں آپ کو حقیقت سے بتا رہی ہوں۔ دنیا میں ہر انسان، آپ لکھ لیں کہیں پر، دنیا میں ہر انسان آپ سے حسد کر سکتا ہے۔ When I'm saying ہر انسان then I'm really saying ہر انسان۔ ہر انسان دنیا میں آپ سے حسد کر سکتا ہے سوائے آپ کے والدین کے۔ یہ وہ واحد ماں باپ کی ہستی ہوتی ہے جو اولاد کو اپنے سے آگے جاتا ہوا دیکھتی ہے تو ہمیشہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ وہ ہوتے ہیں جو اولاد کو کبھی بھی اپنی نیک تمناؤں اور نیک دعاؤں سے محروم نہیں کرتے۔ ریئرلی ماں باپ کے منہ سے بد دعا نکلتی ہے، ریئرلی، اور یاد رکھیں اگر نکل جائے بد دعا تو تاریخ میں، سیرت میں، احادیث میں، بنی اسرائیلیوں کی روایات میں واقعات موجود ہیں کہ اگر ماں کی زبان سے اولاد کے لیے بد دعا نکلی تو وہ سیدھی عرش پر جاتی ہے، وہ قبول ہوتی ہے۔ تو ایک تو ماؤں سے ریکویسٹ ہے کبھی اپنی اولاد کی کتنی بھی بڑی نافرمانی ہو بد دعا مت دیجیے۔
کیا پتہ قبولیت کی گھڑی ہو اور قبول ہو جائے. اور میں اولاد سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ اتنا نہ ستائیں ماں باپ کو، اتنا نہ ستائیں کہ ان کی زبان سے وہ الفاظ نکل جائیں جو بد دعا کی صورت میں ان کی اپنی زندگی میں نقصان ان کے سامنے لے کر آ جائیں. یہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو اولاد کی نافرمانی اور بدتمیزی اور بے ادبی کے باوجود نہ ان کو چھت سے محروم کرتے ہیں، نہ کپڑوں سے محروم کرتے ہیں، نہ ضروریات سے محروم کرتے ہیں، الٹا ان کی خواہشات بھی پوری کرتے رہتے ہیں. تو یہ معاملہ ہے ماں باپ کا. اس سے پہلے کہ وہ جا کر قبروں میں سو جائیں، بہتر ہے ہم ان کی زندگی میں ان کی قدر کرنے والے بنیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں ہم ان کے حق میں وہ دعائیں کرنے والے بنیں، تاکہ کل کو ہماری اولادیں بھی ہمارے مرنے کے بعد ہمارا صدقہ جاریہ بن سکیں اور ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائے مغفرت پڑھ سکیں. شکر کریں کہ آپ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت پڑھنے کے قابل ہیں. اپنی اولادوں کو بھی ایسے چھوڑ کر جائیں کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کے لیے دعا میں ہاتھ اٹھائیں. اس شوق میں نیکی اڈاپٹ کریں کہ میرے والدین کو یہ اجر جو ہے انشاءاللہ اپنے حصے کے طور پر دیا جائے گا. تو یہ صورت اسی لیے آپ کو میں نے شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ بہت سے کلاسیکل سکالرز نے مقاصد شریعہ کے ساتھ اس صورت کو کنیکٹ کیا ہے، اس لیے کہ معاشرے کی خوبصورتی کس طرح سے ڈیولپ کی جاتی ہے وہ ایسنس آپ کو اس صورت کے اندر ملتا ہے. اور جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک آخرت کے جھٹلانے والے کے کرائمز مینشن کیے ہیں، اصل میں وہ ایسے جرم ہیں جن کی غفلت سے صرف ایک گھر امپیکٹ نہیں ہوتا بلکہ پورا معاشرہ جو ہے وہ فساد کی تصویر بن کے رہ جاتا ہے. تو اور یہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، آخرت کو جھٹلانے کی وجہ سے ہی یتیم کو دھکے دیتا ہے، ماں باپ کی قدر نہیں کرتا، اپنی نعمت کی قدر نہیں کرتا، بڑوں کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ ان کا اکرام نہیں کرتا. اور یہ سب کیوں ہوتے ہیں؟ آپ جب اس کی ریزن جانتے ہیں تو پتہ چلتا ہے دل کی سختی انسان کو اس مقام پر لے کر آتی ہے. آخرت کے انکار سے دل سخت ہوتا ہے اور دل کی سختی سے پھر ون بائی ون یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ سارے کرائمز جو ہیں یہ انسان کی زندگی میں آنے لگتے ہیں. یاد رکھیں دل کی سختی جو قسوۃ القلب ہے یہ انسان کو نیکی سے دور کرتی ہے اور گناہوں کی طرف انسان کو ڈریگ کرتی ہے، گناہوں کی طرف انسان کو گراتی ہے. پھر کھانا کھلانا تو دور کی بات ہے، پھر کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا تو دور کی بات ہے، انسان الٹا یتیم کو دھکے بھی دیتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر تو یتیموں کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے مال کی وجہ سے. یتیموں کو جو ہے وہ کمپلیٹلی ابینڈن کر دیا جاتا ہے کہ تاکہ ان کی ذمہ داری ہمیں نہ اٹھانی پڑے، یہ ہمارے لیے بوجھ نہ بن جائیں. یہ انسان کے وہ اعمال ہیں جو فطرت سے دور ہو کر انسان کرتا ہے، آخرت سے دور ہو کر کرتا ہے. دیکھیں فطرت ہر ایک کے پاس ہے. ابھی ہم نے کچھ دن پہلے ایک لیکچر کیا تھا، فیس بک پر ہی کیا تھا میں نے، اور آئی ایم شیور بہت سی آپ میں سے ماشاءاللہ ریگولر یہاں اب اسٹوڈینٹس میری بن گئی ہیں، آپ نے سنا ہوگا، جس میں ہم نے کوالیفیکیشن آف گائیڈنس کی بات کی تھی. اس میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ فطرت ہر ایک کے پاس ہے. دل کی نرمی کے پوٹینشیل کے ساتھ اللہ نے ہر ایک کو پیدا کیا ہے. ایون فرعون کے پاس بھی یہ فطرت موجود تھی، یہ ٹول موجود تھا. چاہتا تو اللہ پر ایمان لاتا، چاہتا تو آخرت پر ایمان لاتا، چاہتا تو اپنے دل کو نرم رکھتا، چاہتا تو اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتا. لیکن کانسٹینٹلی اللہ کا انکار کرنا، کانسٹینٹلی اللہ کے احکامات کو نیگلیکٹ کرنا، کانسٹینٹلی فرائض کو ڈراپ کرتے جانا، یہ کانسٹینٹلی انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے. اور ہر گناہ انسان کے دل پر ایک سپاٹ، کالا دھبا لے آتا ہے. اور جب دل پر کالا سپاٹ آ جائے یا دھبا آ جائے تو اب کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دل سخت ہونے لگ جاتا ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ بار بار دل کی آواز کا انکار کرنے سے انسان الٹیمیٹلی فطرت کو اگنور کرتا ہے اور اپنی ایول عقل کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے. اسی سے انسان کا دل سخت ہوتا ہے. دیکھیں ہدایت ایک ایسا غیور مہمان ہوتی ہے جو ایک دفعہ دل پر نوک کرتی ہے، دوسری دفعہ نوک کرتی ہے، تیسری دفعہ آپ دروازہ نہ کھولیں تو واپس چلی جاتی ہے. اٹس لائک اے ویری غیور مہمان، پھر دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی ہے. قرآن میں کیوں آتا ہے ثم قست قلوبکم فہی کالحجارہ، ان کے دل سخت ہو گئے. کیسے؟ پتھروں کی طرح. آپ مجھے ایک بات بتائیں، سختی تو دو چیزوں میں ہوتی ہے نا، میٹل بھی تو سخت ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو خیال آئے کہ میٹل تو بہت ہی سخت ہوتا ہے. تو میٹل بھی سخت ہوتا ہے، لوہا بھی سخت ہوتا ہے اور پتھر بھی سخت ہوتے ہیں.
اللہ نے یہ نہیں کہا فما قست قلوبکم فہی کالحدید، تمہارے دل سخت ہو گئے اور پھر وہ لوہے کی طرح ہو گئے، پھر وہ میٹلز کی طرح ہو گئے۔ حدید کا لفظ بھی تو قرآن میں آیا ہے، حدید سورت الحدید پوری سورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جب دل سخت ہوئے تو وہ میٹل کی طرح سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب وہ دل سخت ہوئے تو حجارہ، ہجر کی جمع ہے، پتھروں کی طرح سخت ہو گئے۔ کیوں؟ just think a little bit، تھوڑا سا پونڈر، آپ کے سامنے اللہ کی بات کو بالکل ایسے کھول دیتا ہے جس میں آپ گہرائی میں اترتے چلے جائیں۔ میٹل کو تو جب میلٹ کریں، کسی گرم چیز میں ڈالیں تو وہ تو میلٹ ہو جاتا ہے۔ جب دل سخت ہوتا میٹل کی طرح اور مشکل آتی تو بڑی آرام سے نرم ہو جاتا۔ جب دل پتھروں کی طرح سخت ہو جائے نا، تو جتنا ٹیمپریچر بڑھتا ہے پتھر کا، پتھر اتنا گرم اور سخت ہوتا جاتا ہے۔ تو یہاں پر وہ کیفیت بتائیے کہ اپنے دل کو سخت ہونے سے بچائیں، اس سے پہلے کہ انسان کو گناہ نہ لگے، انسان کو غلطی نہ لگے، انسان اپنے آپ کو کبھی سوری کرنے کی طرف نہ لے کر آئے۔ تو جب دل پتھروں کی طرح ہو جاتے ہیں تو انسان کے اندر سے رحم کی کوالٹی چلی جاتی ہے، اور جب رحم کی کوالٹی چلی جاتی ہے تو سامنے والدین ہوں یا بہن بھائی ہوں یا یتیم ہوں یا معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہو، انسان کسی پر رحم نہیں کر سکتا۔ جب ہی کہا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا، وہ شخص جو کہ یتیم کو پش کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے یتیم کو پش؟ اللہ نے ریزن بتا دی۔ قریش کا پرابلم کیا تھا؟ اس عمل کے اوپر آج بھی جو لوگ ہیں ان کا پرابلم کیا ہے؟ آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے فطرت ان کی کہیں دور چھپ گئی ہے اور دل سخت ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیں آج آرفنز کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے۔ آپ بدھسٹ کلچر کو دیکھ لیجئے، یتیموں کو باقاعدہ وہاں پر سلاٹر کیا جاتا ہے۔ یمن، عراق، سیریا دیکھ لیجئے، کیا حشر ہو رہا ہے۔ کہنے کو تو بہت سے وہاں پر سب کلمہ گو مسلمان ہی تھے، کیا حشر ہوا۔ کشمیر کو دیکھ لیں، کیا حشر ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ وہاں پر۔ یہ وہ کرے گا کام جس کا دل پتھر کی طرح کا ہوگا، جو قتل کرتا ہے، اور وہ بھی اس کیٹیگری کو جو معصوم بچہ ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے تعلیمات میں کیا کہا ہے کہ جب جنگیں ہوں تو عورتوں اور بچوں کو بالکل ٹچ نہ کیا جائے۔ یہ ہمارے دین کی باقاعدہ کلیئر کٹ ٹرانسپیرنٹ تعلیمات ہیں، لیکن دین والا کلمہ گو ہوتے ہوئے بھی بچوں کے ساتھ ظلم کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے دین نہیں ہے، مرسی نہیں ہے، رحمت نہیں ہے۔ اور ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو یہیں پر میرا خیال ہے ڈسکس کرنا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ آگے پھر ٹاپک بدل جائے گا۔ جب ہم بات کر رہے ہیں گناہوں میں انوالو ہونے کی دل کی سختی کی وجہ سے، تو یاد رکھیں اگر ہم بھی اپنے اپنے طور پر، الحمدللہ ہم میں سے کوئی جو ہے کسی کو قتل نہیں کرتا، اللہ نہ کرے کہ کبھی ہم یہ کام کریں، ہم میں سے کوئی بھی الحمدللہ اس وقت جو ہے نہ کشمیر میں ظلم کر رہا ہے، ہم نہیں کر رہے، نہ سیریا میں کر رہا ہے، نہ عراق میں کر رہا ہے، نہ یمن میں کر رہا ہے، نہ برما میں کر رہا ہے، نہ کہیں پیلسٹائن میں کر رہا ہے، کہیں بھی نہیں کر رہا، مگر آیت تو مجھ سے بھی کچھ کہہ رہی ہے نا۔ تو ہمیں اپنے اینڈ پر انڈیویجول کیپیسٹی میں دیکھنا ہے۔ اگر میں کسی بھی اینگل سے اپنی کیپیسٹی میں اوپریسر ہوں، میں کسی کو سختی کے ساتھ ڈیل کرتی ہوں، اور میں سائملٹینیسلی دین کا دعویٰ کرنے والی بھی ہوں، تو یاد رکھیں دین کی ڈیفینیشن میں دیندار ہوتے ہوئے اوپریسر بن کر رہنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ دین کی تعلیم حلق سے نیچے نہیں اتری، وہ زبان تک ہی ہے، وہ دعوے تک ہی ہے۔ اس دین کی تعلیم نے دل کو نرم نہیں کیا۔ This softness of the heart is actually the beauty of a Muslim. This is the beauty of the believer. جب انسان علم پر عمل نہیں کرتا، صرف بولتا رہتا ہے، تو اس سے انسان کے دل میں سختی آ جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں اسکالرز کے مطابق اصل دین والا ہونے کی علامت کیا ہے؟ انسان مخلوق کے ساتھ رحم دل ہو۔ کہیں پر لکھ لیں یہ بات اگر آپ جنرلی نوٹس نہیں بناتے، مخلوق کے ساتھ رحم دل ہونا اصل دین والا ہونے کی علامت ہے۔ ڈیفینیٹلی nobody is undermining the عبادات، ہم اس کے سائملٹینیسلی بات کر رہے ہیں۔ اسلام بیلنس کی بات کرتا ہے، عبادات ہیں،
اللہ کی بندگی ہے، اللہ کا عبد بننا ہے، سائملٹینیسلی مخلوق کے اوپر رحم کرنا ہے، مخلوق کے ساتھ مرسیفل ہونا ہے۔ اور یہ کیوں کہتے ہیں اسکالرز؟ اپنی طرف سے نہیں کہتے اسکالرز۔ الحمدللہ آپ اپنے جمہور اسکالرز کی جب رائے دیکھتی ہیں تو آپ کو ان کی گفتگو کے اندر جو پیچھے جا کر سورس ملتا ہے وہ یا تو قرآن کی آیت ہوتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوتی ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس تصویر کی کلاسیکل اگزامپل ہے کہ جہاں آپ نے بہترین طریقے سے اللہ کی بندگی کو بھی لوگوں کو عمل کر کے دکھایا، اور آپ نے مخلوق کے ساتھ بھی بہترین رحم دل بن کر بتایا۔ یاد رکھیں، اسلام از اے ریلیجن آف مرسی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حالات اور واقعات اور سیرت پڑھ لیں، آپ کو ایک نہیں کئی واقعات ملیں گے۔ آپ صرف انسانوں کے ساتھ رحم دل نہیں تھے، آپ تو جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ رحم دل تھے۔